السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کا سنسنی خیز واقعات سے بھرپور ناول خارزار کی 17ویں قسط سنتے ہیں۔ مجھے ان کی بات میں وزن محسوس ہوا، لیکن بات پھر وہی تھی کہ ہمارے دشمنوں نے تو پہلے ہی ہم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور اس کے لیے وہ دولت، اثر و رسوخ اور قانون کی آڑ میں غیر قانونی خط کٹوں سے ہمیں نیست و نابود کرنے کے درپے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں بیچاری شینا کو کیوں کر وہ بخش سکتے تھے؟ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا، وکیل صاحبہ، آپ کو معلوم ہے کہ عام انتخابات کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ میری بات پر وہ ذرا چونکی، پھر ان کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے مجھ سے اس سوال کی وجہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ پھر کہا، انتخابی سرگرمیاں تو عروج پر ہیں، البتہ الیکشن اس ماہ کی 30 تاریخ کو ہونے ہیں۔ کوئی خاص بات؟ میں نے کہا، وڈیرے عارف خان نے یہ جال اسی لیے بچھایا تھا کہ میں مجرم قرار پا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلی جاؤں، کیونکہ میں عنقریب گوٹھ میں سردار خمیسو خان کی سرپنچی میں عارف خان کے خلاف راجواڑی میں کمیٹی بٹھانے والی تھی، اور اس سلسلے میں مجھے 2 معزز گواہان بھی میسر آ گئے تھے۔ اگر یہ کمیٹی بیٹھ جاتی تو عارف خان کی سیاسی حیثیت کو زبردست دھچکا پہنچ سکتا تھا، لیکن افسوس اس سے پہلے ہی وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا۔ ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری نے ذرا دیر پرسوچ خاموشی کے بعد کہا، تمہاری بات 100% درست ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں پھر اپنی تنظیم رہبر حقوق نسواں کے ذریعے اس سلسلے میں تمہارا ایشو پیپر میڈیا تک لے جاؤں گی، کیونکہ میں خود عورتوں کی اس تنظیم کی جنرل سیکرٹری ہوں، بلکہ تمہاری آنٹی روزینہ بھی اس کی روح رواں ہیں۔ ہماری تنظیم میں بعض سندھی روزناموں کی صحافی خواتین بھی ہیں۔ میں ان کے ذریعے تمہاری پوری کہانی کو تفصیل کے ساتھ ان روزناموں میں چھپوانے کی کوشش کروں گی، اور اس سلسلے میں بعض ایڈیٹر حضرات سے اداریہ بھی تحریر کرنے کی درخواست کروں گی۔ وہ جوش میں کہتی چلی گئیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا وکیل صاحبہ؟ اس طرح تو آپ کی جان کو بھی خطرہ۔ میں نے قدرے تشویش زدہ لہجے میں کہتے ہوئے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کوجا، ہماری یہ حقوق نسواں کی علمبردار تنظیم بڑی شخصیتوں سے صرف چندے بٹورنے کے لیے نہیں بنی، یہ ایک کاز کے تحت عمل میں آئی ہے، جس کا کام ہی تمہاری جیسی معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کو جبر و تشدد کی فضا سے نہ صرف آزاد کرانا ہے، بلکہ انہیں انصاف بھی دلانا ہے۔ رہی بات اپنی جان کے خوف کی، تو مرنا تو ایک دن سب کو ہے، کیوں نہ کوئی نیک کام کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ نصیب ہو، یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں۔ میں ان کی بات پر ششدر رہ گئی تھی اور حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ اٹس اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل حوصلہ مت ہارنا، میں اب چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ اگلے دن مجھے عدالت میں پیش کیا گیا اور باقاعدہ مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔ اس لمبوترے وکیل استغاثہ نے اس بار جج کے سامنے میرے خطرناک مجرم اور قاتلہ ہونے کا بڑا سنگین نقشہ کھینچا۔ پھر میرے خلاف گواہ کے طور پر پہلے میرے بھائی سائیں-داد کو کٹہرے میں لایا گیا، جس نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے سنگین نوعیت کے 2 جھوٹے بیان دیے، جس میں پہلا بیان تو یہ تھا کہ اس کی بہن وڈیرے عارف خان کے ایک حریف اعجاز کھوڑوں کے ساتھ مل کر اس کی ابھرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی تھی، اور عارف خان جیسے شریف اور عزت دار شخص کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے، اور اس نے اپنی ایک ساتھی شینا کے ساتھ مل کر وڈیرے کے 2 اہم آدمیوں کا خون کیا تھا، جو اس کے گھر کے بجائے باہر عارف خان کی حویلی کے قریب واقع پرانے کنویں پر ہوا۔ یہ من گھڑت گواہی دینے کے بعد دوسرے گواہ کو بھی پیش کیا گیا۔ وہ ایک 30-35 سالہ شخص تھا، چہرے پر خشخشی سی داڑھی تھی اور سر کے بال الجھے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر لمحے بھر کو چونکی تھی، ذہن پر
ذرا زور دینے سے مجھے اس کا چہرہ شناسا معلوم ہوا۔ تب مجھے یاد آیا کہ اسے میں نے اس روز خالقو چاچا کے ڈیرے پر دیکھا تھا۔ اگرچہ اس کا تعلق خالقو چاچا کے ٹولے سے ہی تھا، مگر پھر غدار تھاڑیل جانو ماچی کی بغاوت کے بعد یہ جانو ماچی سے جا ملا تھا۔ بہر طور اس نے بھی میرے خلاف یہی بیان دیا کہ میرا گٹھ جوڑ خالقو تھاڑیل سے رہا ہے، جو اب بھی قائم ہے۔ یہ جھوٹ ہے جج صاحب، جھوٹے گواہان کے من گھڑت بیانات پر میں پھٹ پڑی، مگر جج صاحب نے مجھے خاموش رہنے کی سخت تنبیہ کی۔ وہاں موجود ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری نے بھی مجھے اشارے سے خاموش رہنے کی تاکید کی۔ ایسے میں وہ شاطر وکیل استغاثہ میری طرف متوجہ ہو کر مکاری سے مجھے مخاطب کر کے بولا، تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن مجید پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس بات کی قسم کھائی ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ بتاؤ پھر کیا یہ جھوٹ ہے کہ جب تھاڑیل خالقو کے ڈیرے پر پولیس کی بھاری نفری نے چھاپا مارا تھا تو تم اور تمہاری دوسری مفرور ملزمہ ساتھی شہنیلا المعروف شینا بھی اس وقت خالقو تھاڑیل کی خاص مہمان بنی وہاں موجود تھی؟ صرف ہاں یا نہیں میں جواب دو، بولو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس شاطر وکیل نے بڑی مکاری سے مجھے گھیرا تھا اور جانتا تھا کہ مجھے قرآن شریف کی حرمت کا کتنا پاس تھا، اس لیے اس نے ایسا پینترا بدلا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے یہ ساری معلومات بٹیرے عارف خان سے حاصل ہوئی تھی، اور عارف خان تک میرے اور خالقو چاچا کے تعلقات کی بات جانو ماچی ہی پہنچاتا رہا تھا۔ جواب دو ورنہ تمہاری خاموشی کو ہاں سمجھا جائے گا، لمبوترے وکیل استغاثہ نے سفاکانہ چالاکی سے کہا۔ آبجیکشن یور آنر۔ ایسے میں وکیل صفائی شوکت لغاری نے اعتراض اٹھایا۔ شاید وہ بھی وکیل استغاثہ کی شاطرانہ چال کو سمجھ گئی تھی۔ آبجیکشن اوور رول۔ جج نے ان کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے میری طرف چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر فوری جواب دینے کی تنبیہ کی۔ ہاں مگر، میں نے کہا، اور آگے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس وقت شاطر وکیل استغاثہ نے جج سے مؤدبانہ انداز میں مخاطب ہو کر کہا، یور آنر، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ملزمہ کا یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے دوبارہ پرزور لہجے میں عدالت کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ملزمہ کی ایسے میں ضمانت تو دور کی بات ہے، بلکہ میں معزز عدالت سے پرزور درخواست کروں گا کہ ملزمہ گونجا کو نہ صرف کڑی سے کڑی سزا دی جائے بلکہ اس کی دوسری مفرور ملزمہ شہنیلا عرف شہنیلا کے خلاف بھی ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے کا حکم صادر فرمائے۔ تھینک یو یور آنر۔ وکیل استغاثہ اپنی فیس حلال کرنے کے بعد اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ عدالت کے اس کمرے میں موجود ہر شخص کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میری حالت بہت پتلی ہو رہی تھی اور کن پٹیاں سائیں سائیں کر رہی تھیں، حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ میری پریشان کن نگاہیں وکیل صفائی مسز شوکت لغاری کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، جو اب میرے حق میں دلائل دینے کے لیے بڑے پراعتماد انداز میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ یور آنر، موصوف وکیل استغاثہ نے لا علمی میں یا پھر دانستہ اس کیس کی بظاہر الجھی ٹور کو مزید الجھا کر عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یور آنر، موصوف وکیل استغاثہ میری معصوم موکلہ کی سادگی اور نیک دلی سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک خاص موقع اور تناظر میں وکیل موصوف نے میری بھولی بھالی اور نیک سیرت موکلہ کے ذریعے حقیقت کا چہرہ مسخ کرنے کی خاطر صرف ہاں یا نہ میں جواب مانگا، جو ایسا ہی ہے جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ وہ ایک قتل کی لرزہ خیز واردات کے وقت وہاں موجود تھا یا نہیں۔ ایسے میں اس بیچارے کو اپنی صفائی میں تفصیل بتانے سے بھی سختی سے روک دیا جائے تو وہ نیک دینت شخص اپنی سادگی کی وجہ سے قرآن مجید پر سچ بولنے کی قسم کا مان رکھتے ہوئے ہاں ہی کہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ شخص کی موجودگی موقع واردات کے وقت قاتل کے بجائے عینی گواہ کی ہو۔ لہٰذا میری عدالت سے گزارش ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ نوٹ کرنے سے پہلے اس ضمن میں تفصیل کا موقع ضرور دے۔
مسز شوکت لغاری نے اپنی بات مکمل کی تو جج صاحب نے اپنے موٹے موٹے حدثوں والی اینک کے عقب سے پہلے وکیل استغاثہ اور پھر وکیل صفائی کے چہروں کی طرف جھکتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے دونوں کو سخت لہجے میں تنبیہ کی کہ معزز عدالت کو تلقین کرنے کے بجائے اپنے دلائل پر گفتگو کی طرف توجہ رکھیں۔ اس پر اس لمبوترے وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی مسز شوکت لغاری نے باری باری انتہائی مؤدبانہ انداز میں معذرت کی۔ پھر وکیل صاحبہ نے سلسلہ کلام چھوڑا۔ یور آنر، میری معزز عدالت سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ میرے دلائل سننے سے پہلے میری موکلہ کے بیک گراؤنڈ سے آگاہ ہوں، کیونکہ اس کیس کا دار و مدار میری موکلہ کے بیک گراؤنڈ سے بہت تعلق رکھتا ہے، تاکہ انصاف کے اصولوں کے مطابق مقدمے کی کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ ان کی بات پر جج صاحب نے گہری متانت سے اپنا سر ذرا اثبات میں ہلایا۔ تھینک یو یور آنر۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میری موکلہ کو اپنے گوٹھ میں اس کے شوہر محمد پریل ود محمد بچل نے کاری کے جھوٹے الزام تلے قتل کرنا چاہا تھا، مگر خوش قسمتی سے میری موکلہ کنچا نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو اس گھناؤنے قتل سے بچاتے ہوئے رات کی تاریکی میں راہ فرار اختیار کی، اور پھر اس کا سامنا وڈیرے عارف خان کے حواریوں سے ہو گیا۔ وہ اسے جاں بخشی کے بہانے وڈیرے کی اتاق میں لے گئے اور اس بیچاری کے ساتھ وڈیرے عارف خان سمیت اس کے حواریوں نے اجتماعی آبرو ریزی کی اور پھر اسے نڈھال حالت میں گاج ندی میں پھینک دیا۔ بعد میں کوٹ کے مکھ سردار خمیسو خان کی سرپنچی میں راجواڑی فیصلہ ہوا اور میری موکلہ کو پاپ پانی کی رسم سے گزارا گیا۔ بعد میں وہ سرخرو قرار دے دی گئی، مگر ابھی اس کا دوسرا فیصلہ ہونا باقی تھا، یعنی اس کی عزت کو کھلونا بنانے والوں کے چہروں کو بے نقاب کرنا بھی باقی تھا کہ آبجیکشن یور آنر۔ اس دفعہ وکیل استغاثہ نے کڑے لہجے میں اعتراض کیا۔ آبجیکشن سسٹینڈ۔ جج نے استغاثہ کا اعتراض منظور کرتے ہوئے کہا تو وکیل استغاثہ نے پرزور لہجے میں کہا، یور آنر، موصوف وکیل صفائی عدالت کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان خود ساختہ راجواڑی فیصلوں کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے یور آنر، وکیل صفائی مسز شوکت لغاری نے پرزور لہجے میں کہا اور بات جاری رکھی۔ قانون کی گڈ گورنر اور گڈ ول میں ایسا اکثر ہوتا رہا ہے کہ اندرونی سندھ کے دور افتادہ علاقوں میں ہونے والے بعض قبائلی اور ذاتی جھگڑوں میں راجواڑی فیصلوں کے درمیان قانون کے مؤسس لوگوں نے نہ صرف باقاعدہ شرکت کی ہے، بلکہ ان کی منصوری اور آمادگی کے لیے قانونی مصلحت کے طور پر تحریری فائنل ریمارکس بھی اٹیچ کیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جرگہ نظام رفتہ رفتہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے شہری عدالتوں میں بھی صلاحیت کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی جگہ کامیاب بھی قرار دیے گئے ہیں، مگر میں اس بحث میں پڑے بغیر عدالت سے گزارش کروں گی کہ وہ میری موکلہ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے کسی فرض شناس اور غیر جانبدار آئیو کو اصل مجرم کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے تعینات کرے۔ تھینک یو یور آنر۔ عدالت میں یکدم سناٹا چھا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اپنے دل کی کوئی بچی کچی حسرت نکالتا، جج نے فیصلہ ابھی محفوظ رکھتے ہوئے 2 دن بعد کی سماعت کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری کا چہرہ فاتحانہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا انہیں کچھ بہتری کی امید خود چلی تھی، جبکہ وکیل استغاثہ کے چہرے پر قطرے پریشانی مترشح تھی۔ مجھے عدالت سے دوبارہ موبائل میں سوار کروا کر حوالات لایا گیا۔ انسپکٹر عنایت اللہ اشاری کو آج کی عدالتی کارروائی پر غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھ پر تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے، پھر مجھے دوبارہ اس سیلن زدہ اندھیرے کمرے میں لا پھینکا گیا اور میرے وجود سے ایک بار پھر سارا لباس نوچ دیا گیا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا حرام زادی تو،
इंस्पेक्टर इनायता ने अपनी मुट्ठी में मेरे बाल जकड़कर मेरे सर को झटका देते हुए कहर आलूद लहजे में कहा, तू नहीं जानती हमारे हाथ कितने लंबे हैं। अगर तेरी जमानत हो भी गई तो बाहर भी तेरा जीना मुहाल कर देंगे। उससे और गजबनाकी के बायस उसके सियारू खाकिस्तर चेहरे पर आंखें उबली पड़ रही थीं और इधर तकलीफ की शिद्दत से मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी बरामद नहीं हो रहा था। इस संगदिल औरत ने अपनी मुट्ठी में मेरे बाल इतनी मजबूती से जकड़ रखे थे कि मुझे अपने सर के बाल जड़ों से उखड़ते हुए महसूस होने लगे। तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, मगर इस बेहिस औरत पर इसका कोई असर न हुआ। इसने एक बार फिर चमड़े के लित्तर को कड़वे तेल में भिगोकर मेरे बेलिबास नाजुक वजूद को उधेड़ डाला। मेरी दिलखराश चीखों से कमरे की सीलन सतह और प्लास्टर से आ रही दीवारें लरज़ उठीं और जब मैं बेदम हो गई तो वो फूली हुई सांसों के साथ गुर्राती हुई वहाँ से चली गई। मैं निढाल फर्श पर पड़ी अपनी स्याह तकदीर को रोने लगी। 2 दिन मुझे भूखा प्यासा इस कोठरी में रखा गया, लेकिन साथ ही मेरी मरहम पट्टी भी की जाती रही। मैं जानती थी कि इन्हें मरहम पट्टी की जहमत क्यों करनी पड़ रही थी। मेरी मुलाकात के लिए आने वालों के सामने वो मुझे दुरुस्त हालत में रखना चाहते थे, लेकिन मरहम पट्टी के बावजूद इतनी जल्दी मेरे घाव मंतपिल होने वाले कहाँ थे। तीसरे दिन मुझे रूखा सूखा खाना दिया गया था। जब मैं खाना जहर मार कर रही थी तो ऐन उसी वक्त मेरी मुलाकात आ गई। मैंने चौंक कर मुलाकाती की जानिब देखा। वो बीबी जी थीं जो मुझसे पहली बार हवालात में मिलने आई थीं। इन्हें देखते ही मेरे टूटे हुए वजूद में तवानाई की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। थिए, अल्लाह साईं तुझ पर रहम करे। तूने बहुत दुख उठाए हैं और अब तक उठा रही है। इस धरती के जालिम लोगों ने तेरे लिए ज़मीन तंग कर दी है, लेकिन थिए, एक दिन सवेरा होकर रहेगा। बीबी जी, अल्लाह साईं का जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा आसरा भी है। एक इसी आसरे को तो मैंने मजबूती से थाम रखा है। मगर बीबी जी, आपको ऐसी जगह आना नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों मम मुझे नदामत सी हो रही है। मैंने कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं कोई वली नहीं हूँ। और ये क्या बात हुई भला? पैगंबरों ने भी तो बातिल को सर निकू और हक को बुलंद रखने की खातिर जगह जगह सहरा नवर्ती की है। मैं गुनाहगार तो इनके पैरों की खाक भी नहीं हूँ। बीबी जी ने इंतहाई इनकिसार आमेज लहजे में कहा। मैं जवाबन खामोश रही तो बीबी जी ने कहा, गूंजा थिए, मैं आजकल रोजीना के खां ही हूँ। वो भी बेचारी अपने शौहर की गुमशुदगी पर बहुत परेशान है। उसी ने ही मुझे तुम्हारी वकील मिसेज शौकत लगारी से मिलवाया था। बहुत दिलेर और निडर औरत है वो। मुझे यकीन है एक दिन वो तुम्हारा मुकदमा ज़रूर जीतेगी। ऐसे में मुझे अचानक शीना का ख्याल आया और मैं उदास हो गई। अगरचे मुझे आंटी रोजीना ने थाने की इस 4 दीवारी के अंदर शीना के मुतालिक कोई बात करने से मना कर रखा था, लेकिन दिल इसकी तरफ से इतना परेशान और बेचैन हो गया था कि मैं पूछे बगैर न रह सकी। बीबी जी, शीना बाजी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, इसकी फिक्र मत करो, बीबी जी ने जवाब दिया और फिर मौजू बदलने की गर्ज से दोबारा बोली। मैं आज ही कोर्ट से आई हूँ। तुम्हारे भाभी भागुल और नन्ना मंठार बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें बहुत याद करते हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। बीबी जी की बात पर बेख्तियार मेरे लबों से इन दोनों मासूम माँ बेटे के लिए दिल से दुआ निकली थी। बीबी जी ने ज़ेरे लब आमीन कहा। इसके बाद बीबी जी मुझे ढेरों दुआएं देती हुई लौट गईं। बीबी जी से मुलाकात के बाद मैं अब खुद में एक अनोखी सी ताकत महसूस करने लगी थी। ये सिर्फ दूसरे दिन का जिक्र था। आंटी रोजीना मुझसे मिलने आई। मैं इनका चेहरा देखकर पूरी तरह दहल गई। वो मुझे बरसों की बीमार नजर आ रही थीं। इनके पजमुर्दा चेहरे से एक अलग ही किस्म का कर्ब छलकता हुआ महसूस हो रहा था। क्या बात है आंटी, खैरियत तो है ना? अंकल लाल तो ठीक हैं? मैंने मुस्तरबाना अंदाज में इनसे पूछा। मेरे दिल में पहला खदशा
ان کے شوہر انکل لال محمد کے متعلق ہی ابھرا تھا۔ انہوں نے جواباً نمناک سی نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر غمگین لہجے میں بولیں، خدا میرے سر کے سائیں پر رحم کرے اور انہیں خیریت سے رکھے۔ ان کا تو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے، مگر گونجا ایک بری خبر ہے۔ ان کی بات پر میرا دل دھک سے رہ گیا اور بے اختیار میرے دل سے اور میرے منہ سے نکلا، یا اللہ سائیں خیر کیا ہوا؟ آنٹی مجھے بتاؤ، خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں ہے گونجا؟ انہوں نے غم سے چور لہجے میں کہا، تمہاری وکیل صفائی ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں زندہ لاش کی طرح پڑی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ان کے الفاظ میری سماعت سے ٹکرا کر بم کی طرح پھٹے اور میرے اعصاب جواب دینے لگے، کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں بمشکل سلاخوں کو پکڑے کھڑی تھی۔ آنٹی روزینہ بدقت تمام خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، مسز شوکت اپنی کار میں تھیں، ایک بھاری ٹرالر نے ان کی کار کو ٹکر ماری اور ڈرائیور اتر کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹرالر لاڑکانہ کے بہت بڑے اناج کے بیوپاری سیٹھ بابو کھرانہ کے فارم سے تعلق رکھتا تھا، جو چوری کا تھا، اور اس کی چوری کی رپورٹ ایک دن پہلے متعلقہ تھانے میں درج کروا دی گئی تھی۔ میں ان کی بات پر لمحے بھر کو چونکی۔ سیٹھ بابو کھرانہ یعنی بھگوان داس؟ میرے ذہن میں ابھرا اور میں نے پوچھا، سیٹھ بابو کھرانہ وہی تو نہیں جس کا اصل نام بھگوان داس ہے اور جس کا فارم لاڑکانہ کے مضافات میں انڈس ہائی وے کے کنارے پر ہے؟ ہاں گونجا، یہ وہی سیٹھ بھگوان داس ہے۔ آنٹی روزینہ نے اس بات میں دھیرے سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہارے دشمنوں نے اسے بھی پھانسنے کی کوشش کی ہے، مگر میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تھا۔ گونجا تو فکر نہ کر، اللہ رحم کرے گا تم پر، لیکن گونجا دشمنوں نے تمہارے معاملے کو اس قدر دہشت ناک بنا دیا ہے کہ اب شہر کا کوئی بڑا وکیل بھی تمہاری قانونی طور پر مدد کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے مگر مجھے ناکامی ہوئی، اب تو صرف اللہ کا ہی آسرا ہے۔ آنٹی روزینہ نے شکست کھوتا لہجے میں کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں موند لیں، تاہم میں نے اگلے ہی لمحے ان سے ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری کی حالت کے بارے میں پوچھا تو وہ مایوسانہ لہجے میں بولیں، وہ بیچاری چانڈ کا اسپتال میں داخل ہیں اور کوما میں پڑی ہیں۔ اگرچہ ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہوش میں تو وہ شاید آ جائیں، لیکن ان کا نچلا دھڑ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ یہ درد انگیز اور دل دہلا دینے والے انکشافات میرے حوصلوں کی کرچیاں بکھیرے دے رہے تھے اور میں بت بنی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔ میرے بہی خواہوں کو میرا ساتھ دینے کی کڑی سزا دی جا رہی تھی۔ مصیبتوں نے چاروں اطراف سے مجھے گھیر لیا تھا۔ شینا ایک قاتلہ کی حیثیت سے مفرور تھی، خود میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تختہ دار کے خوف میں مبتلا تھی، ادھر انکل لال بھی گمشدہ تھے۔ ایسے میں مجھے فرشتہ صرف مسز شوکت لغاری کے کیس جیتنے کی آس بندھی تھی کہ اس بیچاری کو بھی میرا ساتھ دینے کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ میری راہیں مسدود کر دی گئی تھیں۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ بقول بی بی جی کے مجھے اب کسی غیبی امداد کا انتظار کرنا ہوگا۔ یا اللہ، آخر کب سویرا ہوگا؟ کب باطل کی تاریکیاں چھٹیں گی؟ اپنے محبوب شوہر محمد پریال کی ایک فاش غلطی کی وجہ سے اور کتنوں کو نامساعد خیالات کے گرداب میں ڈوبنا ہوگا۔ کاش وہ منحوس رات آتی ہی نہیں میری زندگی میں، جب محمد پریال نے مجھے کاری کا جھوٹا الزام لگا کر در بدر کر ڈالا تھا۔ کاش میں اس رات گاج ندی کی طرف نہ جاتی، جب اس ندی کے کراڑے میں
میری محمد پریال کے ساتھ عہد و پیمان کی ٹور بندی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے دل و دماغ میں ایک بار پھر اپنے محبوب شوہر محمد پریال کے لیے نفرت کا الاؤ پھڑکنے لگا۔ لیکن جب میں محمد پریال کی بے نور آنکھوں کا تصور کرتی، جس نے اپنی فاش غلطی کے ازالے کے لیے اور قصاص کے طور پر خود کو ہمیشہ کے لیے اندھیاروں میں دھکیل کر میری آنکھوں کے بجھے دیپ جلا دیے تھے، تو میرے اندر کے دہتے الاؤ میں کمی آنے لگتی۔ اس بیچارے نے تو اپنے تئیں ازالے کے طور پر اپنی آنکھیں مجھے دے کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید اسے ابھی تک اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اس کی ایک غلطی کا خمیازہ مجھے کتنی بار بھگتنا پڑ رہا تھا، جس کا سر دست کوئی انت نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی روزینہ تھوڑی دیر بعد اپنی پریشانیوں کو سمیٹے وہاں سے جا چکی تھیں، اور میں نے شکست خوردہ سے انداز میں واپس اپنی جگہ بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے دیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ادھر مجھے تیسری بار مشق ستم بنایا جانے لگا۔ اس سیلن زدہ کمرے میں مجھے اس جلاد صفت عورت انسپکٹر عنایتہ لاشاری نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور میرے وجود کو چمڑے کے لتر سے ادھیڑ ڈالا۔ اب تو میرا کٹا پھٹا وجود مرہم پٹی کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب میری کہانی ختم ہونے والی تھی، میں اب اپنے عبرتناک انجام کو پہنچائی جانے والی تھی۔ انسپکٹر عنایتہ کے مکروہ چہرے پر اس بار فتح مندی کے تاثرات رقصہ تھے۔ دیکھ لیا تو نے چھوکری، ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان لے اور خود کو دردناک موت سے بچا لے۔ اس نے مجھ پر تشدد کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے مجھے ادمویا کر کے چھوڑ کر کہا۔ میں اب کیا جواب دیتی؟ مجھ میں تو اب مزید تشدد سہنے کی بھی تاب نہیں رہی تھی، اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں ننگی اینٹوں والے فرش پر پڑی رہی۔ میری آنکھیں بند تھیں اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں کب تک وہاں اسی طرح پڑی رہی تھی۔ تاہم میرے نڈھال وجود کے اندر ابھی امید کی کچھ روشنی باقی تھی، لہٰذا ایسے میں اچانک مجھے بی بی جی کا وہ وظیفہ یاد آیا جو انہوں نے ملاقات کے دوران میں بطور خاص ایسے کٹھن حالات کے لیے مجھے پڑھایا تھا۔ یہ ایک دعا تھی، نامساعد حالات کے بھنور سے نکلنے کی، اور بحالت مجبوری نیت پاک کر کے بغیر وضو کے میں اس کا دل میں ورد کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لیں اور پھر وظیفے کا ورد شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے وظیفہ دہراتی جا رہی تھی، میرے اندر ایک انوکھی قوت برداشت کی جیسے ایک نئی شمع فروزاں ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے پرسکون نیند نے آ لیا۔ کتنی ہی دیر ہو گئی مجھے اسی طرح فرش پر پڑے ہوئے کہ اچانک میری سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ میں نے قدرے چونک کر اپنی آنکھیں کھولنا چاہیں، مگر کھول نہ پائی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میرا وجود ہنوز پاک وظیفے کے درس ورد سے منور تھا، اور میری اندر کی آنکھوں میں ابھی پرنور روشنی سی بکھری ہوئی تھی۔ میں ساکت و صامت فرش پر پڑی رہی، اور پھر اسی لمحے ایک شناسا مرتانہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ عنایتہ، مجھے یہ ہٹیلی چھوکری تیرے بس کی نہیں لگتی، تو ابھی تک وہ کام نہیں کر پائی ہے جس کے ہمیں منہ مانگے دام ملے ہیں۔ اس آواز کو پہچان کر میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا اور دماغ سلگ اٹھا۔ یہ آواز اسی کتے انسپکٹر یارود جلاد کی تھی۔ اس نے اپنی خرناٹ انسپکٹر ساتھی عنایتہ کو مخاطب کرتے ہوئے قدرے پریشانی سے کہا تھا۔ پھر مجھے عنایتہ کی آواز آئی۔ وہ دانت پیس کر جواباً بولی، نہیں یار محمد، ایسی بات نہیں، میں نے تو ابھی اس چھوکری کو 3rd ڈگری کے پہلے ہی مرحلے سے گزارا ہے۔ اگر یہ کمبخت، مگر اب تو اس پر مزید تشدد نہیں کر سکتی، کل اسے تمہیں ہر حالت میں عدالت میں پیش کرنا ہے۔ انسپکٹر یارو جلاد کی آواز ابھری، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس عورت نے سارا کام بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں اس کی بات پر ذرا ٹھٹکی، نہ جانے وہ کون عورت تھی جس نے ان کا کام بگاڑ دیا تھا، اور یقیناً ان کے بگڑے ہوئے کام میں میری کوئی بہتری یا بھلائی مثمر تھی۔ مگر وہ عورت کون تھی آخر؟ کیا بی بی جی یا آنٹی روزینہ؟ پھر اسی لمحے عنایتہ کی آواز آئی،
آخر یہ کون عورت ہے یار محمد جس نے اپنے اثر و رسوخ سے اس کی ضمانت کر ڈالی ہے؟ حالانکہ اس کی تو امید بھی کم تھی۔ کیا وہ کوئی خاتون وکیل ہے؟ نہیں، وہ کوئی وکیل تو نہیں ہے، مگر خیر میں نے وڈیرے سائیں کو موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ یہ انسپکٹر یارو جلاد کی آواز تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر اس چھوکری کی ضمانت ہوتی ہے تو ہو لینے دو، میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، مقدمہ تو درج ہو ہی گیا ہے نا، بچ کر کہاں جائے گی؟ میں پھر کوئی چکر چلانے کی کوشش کروں گا، تم میرے ساتھ کمرے میں چلو، باقی باتیں وہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اس چھوکری کو کل صبح عدالت کے سامنے لانے کی پوزیشن میں لاؤ، ایسا نہ ہو الٹی آنتیں گلے کو پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، آؤ، انسپکٹر عنایت اللہ شہری نے کہا۔ یہ مر تو نہیں گئی؟ اسے ہوش میں لاؤ اور اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کرو، انسپکٹر یارو جلاد نے پوچھا۔ وہ دونوں ابھی تک مجھے بے ہوش سمجھتے ہوئے آپس میں رازدارانہ گفتگو میں مشغول تھے، اس بات سے بے خبر کہ میں نے ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنی لیا تھا۔ وہ دونوں اب جا چکے تھے، میں نے اسی طرح بے حس و حرکت فرش پر پڑی رہی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت ان دونوں کے سوا یہاں کوئی موجود نہ تھا۔ پھر ذرا ہی دیر بعد میری مرہم پٹی کا آغاز ہوا اور مجھے پھر لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ کسی پراسرار خاتون کے اچانک درمیان میں آنے کی خبر سن کر میں خود کو سنبھالنے لگی تھی۔ بلا شبہ ذہن کی تھکاوٹ پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان جسمانی طور پر بڑا ٹھیٹ واقع ہوا ہے، لیکن اگر ذہن تھکا ہوا ہو تو بالکل ہی ڈھہ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن میرا دل اپنی اس پراسرار ہمدرد اور فرشتہ صفت عورت کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھا تھا جس نے میری ضمانت کا بندوبست کر ڈالا تھا۔ یقیناً وہ کوئی مضبوط اور اثر و رسوخ والی عورت تھی، کیونکہ مجھے اب تک اندازہ ہو چکا تھا کہ بعض قانونی معاملات میں اثر و رسوخ سے زیادہ پیسہ چلتا ہے۔ اس بار لوہے کو لوہے نے کاٹا تھا۔ وڈیرے عارف خان نے دولت پانی کی طرح بہاتے ہوئے مجھے جس طرح قانونی شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی تھی، اس کے سامنے آنٹی روزینہ اور ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری تک بے بس ہو چکی تھیں، بلکہ بیچاری مسز شوکت تو میری ہمدردی کی پاداش میں زندہ درگور بھی کر دی گئی تھی، مگر ایسے میں میری اس پراسرار ہمدرد خاتون نے میری ضمانت کروا لی تھی۔ یقیناً اس نیک صفت عورت نے دولتی کی کینچی سے سازش کے اس تار و پود کو کاٹا ہوگا، یا شاید بی بی جی کے وظیفے کی کرامات کا اثر تھا کہ اچانک پردہ غیب سے میرے لیے غیبی امداد پہنچ چکی تھی۔ مجھے اگلے دن عدالت میں پیش کیا گیا۔ مختصراً ابتدائیے میں میرے مقدمے کی پیروی وکیل سرکار نے کی اور پھر ذاتی مچلکے پر میرے دستخط لینے کے بعد میری ضمانت ہو گئی۔ ضمانت ہونے کے بعد میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ ایسے میں مجھے انسپکٹر عنایتہ دانت کچ کچا کر گھور رہی تھی، مگر غصے میں جلنے کلنے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے عدالت سے باہر آ کر وکیل سرکار کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ایک پختہ العمر شخص تھا، اس کا نام پرویز احمد تھا۔ اس نے جواباً مسکرا کر مجھ سے کہا، شکریہ میرا نہیں، اس خاتون کا کرنا چاہیے تمہیں، جس کی وجہ سے اچانک بازی پلٹی۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا اور پھر ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت میں نے ایک 40-45 سالہ عورت کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا اور پھر ایک جانب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت میں نے ایک 40-45 سالہ عورت کو دیکھا۔ وہ ایک گوری چٹی خاتون تھی۔ اس نے نہایت قیمتی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ جلد کی رنگت میدے جیسی تھی، آنکھیں البتہ چھوٹی چھوٹی مگر مسکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خاتون میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کا شکریہ ادا کیا۔ میری آنکھوں میں معصومانہ خیرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھرتے جذبات سے میرے ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں کچھ اور بولنا چاہ رہی تھی، کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ بیگم صاحبہ، آپ نے مجھ غریب کی مدد کی، حالانکہ میں آپ کو جانتی بھی نہیں، اسی لیے میرے پاس تو سوائے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے
کچھ بھی نہیں، بالآخر میرے لبوں سے نکلا، اور مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ جواباً اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے لہجے میں ایک پراسرار سی گہرائی محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ ملائمت سے بولی، تم ایک باہمت لڑکی ہو، مگر اس حقیقت سے بھی تم اچھی طرح آگاہ ہو کہ تمہارے دشمن بھی کم طاقتور نہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک تمہارے خلاف سازشوں کا جال بچھاتے رہیں گے۔ میں تمہیں مجبور تو کر نہیں سکتی، لیکن اگر تم چاہو تو ذرا دیر کے لیے میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں ایک ہمدردانہ خلوص محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ملائمت بھری گفتگو بے اختیار مجھے ان کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ اس کے انداز تخاطب میں ایسی کشش تھی کہ مجھ سے انکار ہی نہ ہو سکا۔ پھر اس نے میری خاموشی کو اقرار سمجھتے ہوئے دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ تھام کر کہا، آؤ میرے ساتھ، اور میں جیسے عمل تنویم کے زیر اثر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ہم عدالت کے پرامدے سے باہر احاطے میں پہنچے تو گرمیوں کی تیز کاٹدار اور پسینہ بہاتی گرمی عروج پر تھی۔ احاطے کے بیرونی گیٹ کے قریب ہی ایک نئی چمچماتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ وہاں کار کے ساتھ ہی ایک پاورٹی ڈرائیور بھی بادب کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے مؤدبانہ انداز میں کار کا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی میں ڈرائیو کروں گی، اس عورت نے کہا، اور ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں اپنا سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ میں دوسری طرف سے گھوم کر اس کے برابر والی سیٹ پر پرائے چمان ہو گئی۔ ڈرائیور اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کار کی اندرونی فضا خنک تھی، جس کا مطلب تھا کہ کار میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی ایک سکون کا احساس ہوا۔ میرا نام دلشاد ہے۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد جب وہ اسے چلاتی ہوئی گیٹ سے باہر شاہراہ پر لے آئی تو اس نے دھیرے سے اپنا نام بتایا۔ شاید وہ میرے تحیر آمیز اضطراب کو بھانپ گئی تھی۔ آپ کون ہیں میڈم؟ میرا مطلب ہے میں نے دراصل اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہیں۔ بالآخر میں نے بھی اپنی تحیر آمیز جھجک کو رفع کرنے کی غرض سے پوچھا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اب اس کے چہرے پر جھریاں سی دکھائی دینے لگی تھیں، جن پر میں پہلے غور نہیں کر سکی تھی۔ تم جیسی حالات کی ستائی ہوئی مجبور لڑکیوں کی ایک ہمدرد۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے بھرپور نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس کا تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے، میرا مطلب ہے کہ آپ کرتی کیا ہیں؟ میں اپنے تجسس کیا تو مجبور تھی۔ کیوں؟ کیا میرا یہ تعارف کافی نہیں ہے؟ مختصراً اور مہم سا جواب دیا۔ جانے کیوں مجھے اس کے لہجے میں غیر محسوس سا تحقیرانہ انداز محسوس ہوا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود ہی بتایا، ویسے میں سوشل ورکر ہوں، ایک خاموش سوشل ورکر۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، مگر میرے اندر کا اضطراب برقرار رہا۔ ایک عام سی غیر معروف سوشل ورکر اتنا بڑا پالا کس طرح مار سکتی تھی؟ یہ تو درندے کے منہ سے شکار چھیننے والی بات تھی۔ مجھے وڈیرے عارف خان نے قانونی شکنجے میں مضبوطی سے جکڑ ڈالا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری اسپتال میں پڑی اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ میرے سفر کی تمام راہیں نادیدہ ذرائع سے مسدود کر دی گئی تھیں، اور پھر اچانک ان حالات نے پلٹا کھایا تھا، اور یہ اجنبی خاتون نجات دہندہ بن کر وارد ہوئی اور مجھے اذیت خانے سے رہائی دلائی۔ کیا اس عورت کو میرے دشمنوں سے بھی خوف نہ تھا؟ یقیناً یہ دلشاد نامی خاتون کوئی عام عورت نہیں تھی جو میرے دشمنوں کو خاطر میں لائے بغیر میری مدد کو آن پہنچی تھی۔ لیکن پھر اچانک میرے دل میں ایک خیال ابھرا۔ میں سوچنے لگی، کیا دلشاد خاتون بھی شینا، آنٹی روزینہ اور ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری جیسی حق کی متلاشی باطل قوتوں کے آگے خم ٹھوک کر سامنے آنے والی خاتون تھی؟ لیکن پھر جب ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری کا انجام میری نظروں کے سامنے آیا تو میں دہل گئی، اور آپ میں اس فرشتہ صفت عورت دلشاد خاتون کی طرف سے تفکر کا شکار ہونے لگی۔
کہ کہیں خدا نخواستہ اسے بھی میرے دشمن مجھ سے ہمدردی کی پاداش میں کسی گھناؤنی سزا کا نشانہ نہ بنا ڈالیں۔ اتنے میں کار پاکستان چوک کراس کرتی ہوئی بائیں طرف مڑ گئی اور ایک خاصی کھلی سڑک پر متمول سے علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد آخری سرے پر بنے ایک خاصے بڑے بنگلے کے بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہارن کے جواب میں ایک ملازم نے گیٹ کھولا، کار اندر داخل ہو گئی۔ پھر ایک کھلے پختہ صحن سے گزر کر دلشاد خاتون مجھے ایک آرام دہ کمرے میں لے آئی۔ کمرے کی فضا خنک تھی، فرش پر نقشین تری بچھی تھی۔ کمرے میں بیش قیمت جدید طرز کا فرنیچر تھا۔ بھاری اور گداز صوفوں کے علاوہ آرام دہ چوڑے پشتوں والی چند بیت کی کرسیاں بھی دھری تھیں۔ ایک ملازمہ ہمارے پیچھے ہی اندر چلی آئی تھی۔ دلشاد خاتون نے مجھے قریبی صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور خود ایک کھڑے رہتے ہوئے ملازمہ کو مخاطب کر کے کہا، نورا، تم ٹھنڈا لے کر آؤ اور بعد میں ان کے نہانے اور نئے کپڑوں کا بندوبست کرو۔ نورا نامی ملازمہ مؤدبانہ انداز میں جی اچھا بیگم صاحبہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو کر ملائمت سے بولی، کنجا، تم آرام سے بیٹھ کر ٹھنڈا پیو، پھر نہا لینا، جب تک میں بھی ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ کھانا اکٹھا ہی کھائیں گے۔ میں نے دھیرے سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ ان کے جانے کے بعد نورا ایک چھوٹی سی ٹرے لے کر نمودار ہوئی جس پر 2 کانچ کے گلاس دھرے ہوئے تھے، ان میں کوئی مشروب تھا۔ اس نے میری طرف ٹرے بڑھائی، میں نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ ٹھنڈے مشروب کے گلاس دیکھ کر میری پیاس دو چند ہو گئی۔ یہ کوک تھی۔ ملازمہ دوسرا گلاس ٹرے میں لیے اسی طرح میرے سامنے کھڑی رہی۔ میں نے خالی گلاس ٹرے میں رکھ کر دوسرا بھی اٹھا لیا تو وہ قریب رکھی ایک تپائی پر رکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ٹھنڈے مشروب کے 2 گلاس ختم کرنے کے بعد میں خود کو اب کافی پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر ذرا دیر بعد وہی ملازمہ دوبارہ نمودار ہوئی اور مجھ سے مؤدبانہ لہجے میں بولی، میں نے آپ کے کپڑے باتھ روم میں رکھ دیے ہیں، آئیے آپ کو وہاں تک لے چلوں۔ ملازمہ خاصی شائستگی سے بول رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ باتھ روم کمرے کے ساتھ ہی ملحقہ تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو شدت سی رہ گئی۔ نہانے کا یہ کمرہ اتنا شاہانہ تھا کہ بے اختیار مجھے اپنے کوٹ کے کچے گھر کا بغیر چھت والا کابک نما غسل خانہ یاد آ گیا، اور جانے کیوں مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہ گہرے سبز رنگوں کے ٹائلوں اور ایک بڑی سی دیوار گیر آئینے کا سجا ہوا غسل خانہ تھا۔ میں نے شاور کے ذریعے غسل کیا اور پھر ٹاول اسٹینڈ سے جھولتے ہوئے تولیے سے اپنے آپ کو خشک کرنے کے بعد کپڑے پہن لیے جو کہ بالکل نئے اور موسم کی مناسبت سے پھولدار لون کے تھے۔ نہا کر میں دوبارہ کمرے میں صوفے پر آ بیٹھی اور پھر ذرا ہی دیر بعد دلشاد خاتون بھی لوٹ آئیں۔ وہ ہلکے پھلکے گھریلو مگر اجڑے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے میرے قریبی صوفے پر آ بیٹھی اور نرمی سے بولی، تمہیں بھوک تو لگی ہوگی، ویسے تمہارے دل و دماغ میں کسی قسم کی الجھن تو نہیں ہے؟ جی ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی ذرا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنا جملہ پورا نہ کرا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے دوستانہ انداز میں میرے کاندھے پر اپنا ایک ہاتھ دھرتے ہوئے بولی، ابھی دوستانہ ماحول میں تمہاری یہ ساری جھجک اور تجسس ختم ہو جائے گا۔ میڈم، کیا آپ یہاں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ نہیں، میرے شوہر بھی رہتے ہیں، اس نے بتایا۔ اور بچے؟ میں معصومانہ انداز میں اس موقع سے فائدہ اٹھانے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ عورت بہرحال میرے لیے اجنبی تھی۔ پھر اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، خدا نے مجھے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ میں نے لمحے بھر کو محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں نمودار ہو گئی تھیں۔ میں فوراً بولی، میں معافی چاہتی ہوں، آپ کو دکھی کر دیا میں نے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، ارے نہیں، میں دکھی نہیں ہوتی۔ درحقیقت میں نے کبھی اس معاملے میں تقدیر سے لڑنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ شاید پھر مجھے مزید دکھ ہوتا۔ اتنے میں وہی نورا نامی ملازمہ نمودار ہوئی اور دلشاد خاتون کی طرف دیکھ کر مؤدبانہ لہجے میں بولی،
بیگم صاحبہ کھانا تیار ہے۔ چلو آؤ کنجا، پہلے کھانا کھاتے ہیں آرام سے، پھر بات کریں گے، اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے مجھے کہا، اور پھر نورا کو مخاطب کر کے پوچھا، نورا کیا صاحب آ گئے ہیں؟ نہیں بیگم صاحبہ، ابھی تک تو نہیں آئے۔ کوئی فون وغیرہ؟ جی فون آیا تھا، میں ابھی وہی بتانے والی تھی، ابھی آیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ دلشاد خاتون نے قدرے چونک کر پوچھا۔ جی انہوں نے کہا تھا کہ وہ شام 6-7 بجے تک آ جائیں گے۔ یہ نسبتاً چھوٹا کمرہ تھا، مگر اس کی آرائش اور تزئین بھی پہلے والے کمرے سے کم نہ تھی۔ ایک جانب بڑی سی میز تھی جس کے گرد 5-6 کرسیاں دھری تھیں۔ ہم دونوں آمنے سامنے کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کھانا بڑا پرتکلف تھا۔ کئی دنوں سے میں نے جیل کی روکھی سوکھی روٹی اور باسی دال کے سوا کچھ نہ کھایا تھا، وہ بھی بے دلی سے زہر ماری کرتی رہی تھی۔ میز پر انواع و اقسام کے سالن، گوشت، پلاؤ وغیرہ کی ڈشوں سے اٹھتی ہوئی اشتہا انگیز خوشبو نے میری بھوک بھڑکا دی تھی۔ ایک بڑی سی ڈش میں شامی کباب بھی رکھے ہوئے تھے، فروٹ بھی وسط میں چند بڑی بڑی پلیٹوں میں سجے ہوئے تھے، کانچ کے ایک بڑے جگ میں لسی بھی تھی۔ کنجا دیکھو، اگر تم نے کھانا اچھی طرح سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ دلشاد خاتون کی ملائمت بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں جانتی ہوں تم نے جیل میں کیسی کیسی اذیتیں سہی ہیں اور وہاں کھانے کے نام پر کیا دیا جاتا تھا، لہٰذا کسی بھی قسم کی اجنبیت اور جھجک کو دل میں لائے بغیر کھانے میں مصروف ہو جاؤ اور مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو۔ اس بار اس کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ مجھے اجنبیت کی طاری فضا بھی چھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور میں اب خاموشی کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دلشاد خاتون نے مجھے پہلے پرسکون نیند لینے اور پھر باقی باتیں شام کی چائے پر کرنے کو کہا تو میں نے کہا، میڈم میں چاہتی ہوں کہ کم از کم آنٹی روزینہ کو اپنی خیریت کی اطلاع کر دوں۔ میری بات پر اس نے پوچھا، تمہارے پاس ان کا فون نمبر ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، مجھے ان کا فون نمبر مل جائے گا، تم بے فکر رہو، میں خود انہیں فون پر تمہاری خیریت سے مطلع کر دوں گی، اس نے کہا، اور میں نے بھی زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بعد مجھے اس نے نورا کے حوالے کیا جو مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ یہاں ایک کونے میں آرام دہ بیڈ بچھا ہوا تھا۔ میں نے کھانا خوب ڈٹ کر کھایا تھا، اس لیے مجھے نیند نے فوراً نہ لیا۔ شام 6:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو نورا مجھے لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ یہاں ایک صوفے پر پہلے ہی سے دلشاد خاتون برائے جمان چائے پی رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک کپ چائے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ وہ آپ کی آنٹی روزینہ سے بات ہوئی؟ میں نے ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے سے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے دلشاد خاتون کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر چائے کی ایک چسکی لے کر بولی، میں نے ان کا فون نمبر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے نہ مل سکا۔ ایسا کرتے ہیں، اگر تم ان سے ملنا چاہو تو ڈرائیور تمہیں ان کے ہاتھ چھوڑ آئے گا۔ مجھے اس کی بات سے قدرے تسلی ہو گئی، مگر اس سے پہلے میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے چائے کی آخری چسکی لینے کے بعد کپ میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے مجھے بغور دیکھ کر کہا، کنجا تمہاری ضمانت کوئی آسان کام نہ تھا، اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، البتہ اس بار مجھے اس کا انداز احسان جتانے والا محسوس ہوا۔ میرا مطلب تھا تمہارا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، ہو سکتا ہے اس دوران میں تمہارے دشمن تم پر کوئی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کی کوشش اب تک بھی یہی ہوگی کہ تمہیں پوری طرح اس قتل کے کیس میں جکڑے رکھیں جب تک کہ عدالت تم پر باقاعدہ کوئی فرد جرم عائد کر کے بطور سزا جیل نہیں بھیج دیتی۔ اگرچہ میں نے تمہاری بھرپور مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لیے میں نے ایک بڑے مشہور وکیل کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں، مگر باوجود اس کے میں دوسرے ذرائع سے بھی تمہیں عدالت سے باعزت طور پر بری کروانے کی کوشش کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایک دن
ضرور اس مقدمے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر اس نے لمحے بھر توقف کیا اور پھر بولی، لیکن کونجا، کیسے بری ہونے کے بعد بھی تمہارے سر پر منڈلاتے ہوئے خطرات کے آسے بھی کم نہ ہوں گے۔ وہ تمہیں نوچنے کھسوٹنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سرگرم ہو جائیں گے اور تمہیں ان کا بے جگری سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہ سب تمہارے لیے بہرحال تنہا ممکن نہ ہوگا۔ وہ ذرا خاموش ہوئی تو میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں اس سے کہا، میڈم، آپ کی مجھ پر واقعی بہت بڑی مہربانی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ نے ان کڑے حالات میں میرا آئندہ بھی ساتھ دینے کے جس عزم کا اظہار کیا ہے، میں اس کے لیے تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ میں اپنے طاقتور دشمنوں کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ بی بی جی اور آنٹی روزینہ جیسی ہمدرد اور نڈر خواتین میرے ساتھ ہیں، اور اب اللہ سائی نے آپ کو بھی میرے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب بھلا میں تنہا کیوں کر ہوں؟ میں نے دانشتہ بی بی جی اور آنٹی روزینہ کا نام لیا تھا۔ دلشاد خاتون بی بی جی سے بھی واقف تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ میری بات پر دلشاد خاتون کے اجلے چہرے پر گمبھیر سوچ کا جال صاف بن گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ عجیب سے لہجے میں مجھ سے بولی، بے شک بی بی جی اور روزینہ صاحبہ کی حیثیت اپنی جگہ ہے، لیکن تمہیں اب تک یہ تو اندازہ ہو ہی جانا چاہیے کہ بعض کٹھن حالات میں یہ دونوں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری کا انجام تو تم نے دیکھ ہی لیا، جس کے بعد تمہاری ضمانت تو کجا، یہ کیس جیتنے کی بھی آس تقریباً ٹوٹ ہی چکی تھی۔ یہ کہہ کر وہ گہری نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی بات وزن سے خالی نہیں تھی۔ میں جواباً خاموش رہی تو مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ گہرے لہجے میں بولی، ایسے حالات سے نمٹنے کا در حقیقت میرا ایک اپنا الگ طریقہ ہے، مگر بالکل سیدھا سادہ، یعنی بزور طاقت اور دولت۔ بعض معاملات میں اثر و رسوخ سے زیادہ دولت کام آتی ہے، اور جہاں دولت کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ طاقت کو اپنے جوہر دکھانے پڑتے ہیں، اور میرے پاس یہ دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ میں نے محسوس کیا لمحہ بلمحہ اس کا انداز گفتگو تفاخر آمیز غرور میں بدلتا جا رہا تھا، لیکن یہ بھی درست تھا کہ مجھے اس کی یہ گفتگو مبنی بر حقیقتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے خیر خواہوں میں سر فہرست بی بی جی کا مجھ سے ہمدردی کا اپنا ایک انداز تھا، اور آنٹی روزینہ کا اپنا، مگر اچانک میں اس بار جن کٹھن اور نامساعد حالات کا شکار ہو گئی تھی، سر دست مجھے اس سے مفر کی کوئی راہ نہیں سجائی دے رہی تھی۔ اس پر مستزاد ایڈوکیٹ مسز شوکت لغاری کا عبرتناک انجام میرے حوصلوں کی عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بدترین دشمن وڈیرے عارف خان نے مجھے اس سازش کے جس تارے عنکبوت میں جکڑ لیا تھا، اس میں اس کے اثر و رسوخ سے زیادہ طاقت اور دولت کی کارستانی پوشیدہ تھی۔ اس نے قانون تک کو طاقت اور دولت کے ذریعے اپنا تابع بنا ڈالا تھا، جس کی ایک واضح مثال انسپکٹر یارو جلاد اور لیڈی انسپکٹر عنایت اللہ شاری تھی۔ بلکہ کوئی بعید نہیں، عارف خان نے اپنی دولت سے نہ جانے اور مزید کتنے سرکاری اہلکاروں کی فرض شناسی کو خرید لیا ہوگا۔ اس عرصے میں دلشاد خاتون کا اچانک میرے لیے نجات دہندہ کے طور پر سامنے آنا میری خوش قسمتی ہی تھا۔ بلا شبہ دلشاد خاتون ایک غیر معروف شخصیت رہی ہوگی، مگر انہوں نے وڈیرے عارف خان کے زہر کا دولتی سے تریاق نکالا تھا، جس کی وجہ سے مجھے انسپکٹر عنایت جیسی جلاد صفت عورت اور جیل کے مقدر اور گھٹن آمیز ماحول سے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو کونجا؟ اس کی آواز پر مان میں چونکی۔ دلشاد خاتون نے مجھے پرسوچ خاموشی میں پا کر پکارا تھا، میڈم، مجھے آپ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے۔ بالآخر میں نے تائید آمیز انداز میں کہا تو بے اختیار دلشاد خاتون نے میرے کندھے پر ہاتھ دھر کر مجھے اپنے گلے لگا لیا، اور ملائمت سے میری کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے بولی، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مجھے خوشی ہے
کہ تم نے میری بات کو کھلے دل کے ساتھ سمجھا اور بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے تسلیم بھی کر لیا۔ اب تم میری بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاؤ گی۔ اس نے میرا شانہ تھپ تھپایا۔ میں اس کی بات پر ذرا چونکی۔ آخر وہ مجھ سے اب ایسی کون سی بات کہنا چاہتی تھی؟ بہت طور میں اس کی طرف تکنے لگی۔ اس نے ذرا گلا کھنکار کر پہلو بدلا اور کہا، دیکھو کونچا، میں تمہارے حالات زندگی سے اچھی طرح واقف ہوں، اگرچہ تم نے بھی مجھے مختصراً اس کی تفصیل بتائی ہے، لہذا میری بات غور سے سننا۔ تمہاری دیرینہ دشمن وڈیرے عارف خان نے تمہارے خلاف بڑی مکاری سے سازش کی جو بساط بچھائی ہے، اس کی ایک بازی ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے، لیکن اگر تم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو کسی بھی وقت یہ بازی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، کیونکہ جو بساط اس نے بچھائی ہے اس کے تقریباً سارے پیادے وہ بزور طاقت اور دولت خرید چکا ہے، اور وہ اب اس کے اشارے پر چلیں گے۔ میں تمہیں بی بی جی، آنٹی روزینہ وغیرہ سے ملاقاتیں کرنے سے روک تو نہیں سکتی، لیکن اس طرح یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہماری اگلی چال تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ دشمن کو مات دینے کے لیے اب تمہیں گھات کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ حالات کا تقاضا ہے کہ تم فوراً اپنے ہاتھ آئی ہوئی بازی سے فوری طور پر فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اتنا بتانے کے بعد ذرا تھمی تو میں نے بلا تامل پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا میڈم؟ تم فوراً اپنے گوٹ پہنچو اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وڈیرے عارف خان کے خلاف راجواڑی کمیٹی بٹھانے کی بھرپور کوشش کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ جرگے کی اس کارروائی کو پیپر میڈیا والے کوریج دیں، اخباروں میں وڈیرے عارف خان اور اس کے حواریوں کے تمہارے ساتھ کیے گئے گھناؤنے مظالم کی خبریں آتی رہیں۔ اس طرح عارف خان کی سیاسی ساکھ تباہ ہو کر رہ جائے گی، بلکہ وہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں بھی کھڑا نہ ہو سکے گا، جس کا مجھے پورا یقین ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی والے اس کا ٹکٹ ہی منسوخ کر دیں۔ عارف خان جیسے شخص کے لیے یہ شکست موت سے بھی بدتر ہوگی۔ مگر میڈم، کوٹھ میں ہونے والے جرگے کی کارروائی اخباروں میں کس طرح آ سکتی ہے؟ میں نے معصومانہ لہجے میں کہا تو وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، میرے بعض ایک کیٹیگری کے صحافیوں تک اچھی خاصی رسائی ہے، اور صحافی لوگ تو ویسے بھی اس قسم کی خبروں کے متلاشی رہتے ہیں۔ یہ کام وڈیرے عارف خان کے سیاسی مخالفین بآسانی انجام دے ڈالیں گے۔ جس وقت عارف خان کے خلاف راجواڑی کمیٹی بیٹھے گی، یہ لوگ مختلف بحث میں وہاں موجود اس کارروائی کی ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہوں گے۔ دلشاد خاتون کی بات پر میں ایک لمحے کو چونکی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں یہی خیال ابھرا کہ دلشاد خاتون کا تعلق وڈیرے عارف خان کے سیاسی مخالفین سے تو نہیں تھا۔ اگر میرا یہ خیال درست تھا تو یقیناً میری پشت پناہی کرنے والی دلشاد خاتون کم طاقتور عورت نہیں تھی جو موجودہ حالات میں میرے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ وڈیرے عارف خان کی میرے خلاف اس نئی چال میں نے کسی حد تک بی بی جی اور آنٹی روزینہ کو بے بس پایا تھا۔ ایسے میں دلشاد خاتون میرے لیے نجات دہندہ بن کر اچانک ہی سامنے آئی تھی۔ مجھے ایک بات اور بھی کھٹک رہی تھی، آخر دلشاد خاتون کا مجھ سے کیا مفاد وابستہ ہو سکتا تھا کہ اس نے بلا خوف و خطر میرے خطرناک ترین دشمنوں سے ٹکر لینے کی کوشش کی تھی۔